السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم وہ حکم کرتا ہے تم کو ان تذبحوا یہ کہ تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذون ہزوا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال کہا اعوذ باللہ اللہ کی پناہ ان اکون من الجاہلین یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا پھر انہوں نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہی وہ کیسی ہے۔ قال کہا انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے لا فارض نہ بوڑھی ہو ولا بکر اور نہ ہی بچی ہو، عوان بین ذالک اس کے بیچ عمر کی ہو۔ فافعلوا پس کرو ما تؤمرون جو تم حکم کیے گئے ہو۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کیجیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال کہا انہ بے شک وہ یقول کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے صفراء فاقع گہرے زرد رنگ کی ہو، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع گہرا ہو لونہا اس کا رنگ، تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو۔ قالوا پھر انہوں نے کہا ادع لنا ربک دعا کیجیے ہمارے رب سے، یبین لنا وہ بیان کر دے ہمارے لیے ما ہی وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا بہت ساری گائے متشابہ ہیں ہم پر، وَإِنَّا إِن شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ تو ہم ضرور کر پائیں گے۔ قال کہا انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے انہا بقرۃ بے شک وہ گائے لا ذلول تثیر الارض نہ محنت کرنے والی محنت کی گئی ہو اس سے محنت لی گئی ہو اسے یا محنت کرنے والی ہو تو تثیر الارض نہ پھاڑنے والی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو پانی دینے والی ہو، مسلمۃ پاک ہو بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ قالوا انہوں نے کہا الآن جئت بالحق اب تو حق لے کر آیا ہے، فذبحوها پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون جب وہ ایسا کرنے والے نہ تھے۔ یہ ہے وہ واقعہ جس وجہ سے سورت کو البقرہ کہا جاتا ہے کہ اس میں گائے کا واقعہ بقرہ کا معنی بھی گائے ہے۔ یہ وہ گائے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ گائے ذبح کرنے کی نوبت اس طرح سے آئی کہ ایک مالدار چچا جس کی اولاد نہیں تھی اپنی، کہ جب وہ بھتیجے نے چچا کو قتل کیا رات کی تاریکی میں، چونکہ وہی ایک واحد وارث تھا چچا کی تمام جائیداد کا، مال و دولت کا، تو اس نے رات کی تاریکی میں اپنے چچا کو قتل کیا اور کسی اور کے دروازے کے آگے پھینک دیا تاکہ میں اس چیز سے بری و ذمہ ہو جاؤں کہ میں نے اس کو قتل کیا۔ جب صبح ہوئی لوگوں نے اس لاش کو دیکھا تو اس لاش کے بارے میں کوئی کسی پہ الزام ڈالنے کوئی کسی پہ الزام ڈالنے لگا کہ یہ تم نے قتل کیا تم نے قتل کیا۔ یہ بات چلتی چلتی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں اور گائے کا گوشت لے کے اس ڈیڈ باڈی پہ اس کے ساتھ لگائیں تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھا سیدھا حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، وہ کوئی بھی گائے ذبح کرتے تو چل جاتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے اللہ کا حکم سیدھی طرح سے ماننے کے بجائے خود کو خود ہی مشکل میں ڈالنا شروع کر دیا کہ عجیب و غریب سوال کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پہ سختی کرنا شروع کر دی کہ دیکھیے شروع میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب آگے سے کیا کہہ رہے ہیں قالوا تتخذون ہزوا کیا تو ہم سے ہنسی مذاق کرتا ہے۔ یہ بنی اسرائیلیت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے کہ ہم گائے ذبح کریں اور گائے سے وہ مردہ زندہ ہو کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اللہ کی پناہ مانگتا کہ میں جاہل بنوں۔ ہنسی مذاق کرنا ٹھیک ہے لیکن غلط اس میں جھوٹ بولنا غلط بیانی کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ یہ چیز ہمیں قرآن سے ملتی ہے کہ یہ چیز جاہلوں کا کام ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پناہ مانگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہل ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے اگر گائے ذبح کرنی تو اپنے رب سے کہیے ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی اپنے رب سے کہیے کہ ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک کہا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، جوان ہونی چاہیے۔
اس کے درمیانی عمر یعنی کہ نوجوان جوانی میں وہ گائے ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ آگے کہنے لگے کہ اب اور اللہ سے پوچھیے کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا رنگ زرد کلر، گہرا زرد رنگ، ایسا زرد رنگ کے دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ اتنے پہ مطمئن نہیں، پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ گائے کیسی ہو؟ ہم پہ تو بہت ساری گائے ایسے متشابہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان پر سختی کرتے ہوئے پھر یہ بات ان پہ ڈال دی کہ وہ گائے سے کسی قسم کی محنت نہ لی گئی ہو، نہ ہل چلاتی ہو وہ گائے، اس نے ہل نہ کبھی چلایا ہو، نہ اس نے کبھی کھیتیوں کو پانی دیا ہو، اور اس کے علاوہ اس گائے میں کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے، پاک ہونی چاہیے ہر طرح کے عیب سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو حق لے کر ہے، اب اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کریں گے۔ تو بہت مشکل سے انہوں نے کیا، بظاہر کرنے والے لگتے نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم ایسا کریں گے۔ اس لیے وہ جو گائے تھی پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ وہ گائے ایک یتیم بچے کے پاس سے، اور پھر بہت ایک بھاری قیمت کے بعد اس گائے کو انہوں نے اس یتیم بچے سے حاصل کیا اور پھر اس گائے کو ذبح کیا۔ تو اس سارے واقعے سے ہمیں جو پتہ چلتا ہے وہ یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حکم کو جس طرح سے اللہ نے حکم دیا اسی طرح سے مان لیا جائے، نہ کہ ہم خود اپنی طرف سے سوال پہ سوال کر کے اپنے لیے خود ہی مشکلات بڑھا لیں، جس طرح بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل سا گائے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اس کو اپنے اوپر مشکل کر لیا کہ سوال پہ سوال کرتے کہ وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس میں اس کی عمر کیا ہو، تو خود ہی خود کو مشکل میں ڈال لیا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے سوال نہ کیا کرو، کثرت سے سوال کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو بنی اسرائیلیوں کی طرح۔ اس لیے ہمیں بھی کثرت سے سوال نہیں کرنے چاہیے، دین کو خود پہ مشکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین مشکل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہم نے خود اس دین کو مشکل بنا لیا ہوا ہے اپنے سوالوں کی وجہ سے، اپنے شک و شبہات کی بنا پہ، اپنی ہی وجہ سے، اپنے مسائل کی بنا پہ ہم نے دین کو اتنا مشکل کر دیا ہوا ہے کہ ایک عام بندہ اگر دنیا دار بندہ دین کی طرف آنا چاہے تو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین بہت آسان ہے اگر ہم اسے جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا اس طرح فالو کریں، اس کو خود پہ سوار نہیں کریں بلکہ اپنی خواہش سے، دل کی گہرائیوں سے اس کو اگر قبول کر کے اس پہ چلیں خوشی سے، تو یہ بہت آسان دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی ایک آسان اور کامل دین سے نوازا ہے الحمدللہ۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہر معاملے میں زیادہ سوالوں سے بچیں، جتنا اللہ نے بتا دیا اتنے پہ عمل کر لیں، کیا سرائیاں نہ کیا کریں، کیونکہ کیا سرائیوں سے زیادہ سوال کرنے سے ہم خود کو خود ہی مشکلوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔